حدیث نمبر 309 حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ عاشوراء 10 محرم جس کو کہتے ہیں ہم، عاشوراء ایک ایسا دن تھا جس میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے ایام جاہلیت سے، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے سے محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا رواج تھا، یہ طریقہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی بعثت سے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، ایون مکہ میں بھی جو ہے بعثت کے بعد بھی وحی شروع ہونے کے بعد سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے. فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف آئے تو وہاں پر بھی سرکار یہ روزہ رکھے اور لوگ کو حکم بھی دیے کہ یہ روزہ رکھو. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفریضة وترك عاشوراء، فرماتی ہیں پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، رمضان کا مہینہ مکمل مہینہ روزہ رکھنے کا شہر کیا کہتے ہیں وہ آیت نازل ہو گئی، کما کتب علی الذین من قبلکم، جی تم پر فرض کیے جاتے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، وہ آیت نازل ہوئی اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. تو حضور اس کے بعد جو ہے رمضان کے روزے رکھے جانے لگے اور عاشورہ کو ترک کر دیا گیا. جی کان رمضان هو الفریضہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان عاشورہ کے روزے کو فرض جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیے نا عاشورہ کا روزہ رکھو رمضان سے پہلے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جب عاشورہ کا حکم دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا. پھر جب رمضان کے روزے آئے تو وہ روزے فرض ہو گئے. وَتُرِكَ عاشورہ، اور عاشورہ کو ترک کر دیا گیا، یعنی عاشورہ کی فرضیت کو ترک کر دیا گیا. اب عاشورہ کا روزہ رکھنا، 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض نہیں رہا. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، پس جو چاہے اس کو روزہ رکھ سکتا ہے عاشورہ کے دن اور جو چاہے اس کو ترک کر سکتا ہے، یعنی فرض باقی نہیں رہا. اب یہ عوام الناس میں جو باتیں چلتی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں اور یعنی اس کو مؤکد بناتے ہیں اور بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کچھ حضرات جو ہے ایسے ہیں جو یعنی کیا کہتے ہیں، زیادہ تر میں پتہ نہیں ان کی شریعت میں ان کے فقہ میں کیا ہے، شیعہ حضرات کے فقہ میں کیا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن عام طور پر اس طرف سے جو باتیں ہیں ان سے سننے میں آتا ہے کہ نہیں اس دن یزید کی ماں روزہ رکھی تھی عاشورہ کو، جی معاویہ کی ماں روزہ رکھی تھی، پتہ نہیں کس طرح کے روایتیں آتے ہیں. یہ بالکل نامناسب باتیں ہیں، ایسی کوئی روایت آج تک میرے پڑھنے میں نہیں آئی کہ یزید کی ماں روزہ رکھی تھی. آپ کو لگتا ہے، آپ حضرات کو لگتا ہے کہ یزید کا گھر بھی ایسا گھر تھا کہ جہاں پر روزے رکھے جاتے؟ جی یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا عاشورہ کو، وہ گھر میں جہاں پر فرائض نہیں ادا ہوتے تھے وہاں پر سنت روزے رکھے جاتے تھے ہوں گے. تو یہ بالکل نامعقول باتیں ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل نامعقول اور فضول باتیں ہیں اور میرے آج تک کوئی ایسے پڑھنے میں بات نہیں ہے. یہ سڑکوں پہ چلنے والی بات ہے، کہتے یزید کی ماں روزہ رکھی تھی اس لیے ہم ہرگز نہیں رکھیں گے. نہیں، یہ بالکل ایک ہٹ درمی اور ضد اور کیا کہتے ہیں لا علمی والی بات ہے. ہاں کوئی بات ہو حدیث سے کوئی پیش کرے، سرکار کے عمل سے پیش کرے، اہل بیت کے عمل سے پیش کرے یا صحابہ کرام کے عمل سے پیش کرے، اس کی سند مضبوط ہو تو ایسی باتیں پیش کی جا سکتی ہے. اب یہاں پر یہ بات پکی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ بات پکی ہے کہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا. رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی، عاشورہ کا روزہ اب فرض نہیں ہے. جو چاہے وہ روزہ رکھ لے اس کو ثواب ملے گا، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اس کے اندر فلیکسیبلٹی اور گنجائش ہے. جی وہاں پر یزید اور یزید کی ماں کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں. ہاں وہ دن ایسے ہے کہ پھر امام حسین علیہ السلام کے کیا کہتے ہیں یاد آ جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت یقینی بات ہے کہ ہر اہل ایمان کو ان کی یاد آئے گی، رونا آئے گا، غم کا احساس ہوگا. اور یقینی بات ہے جب ان کے مظلوم ہونے پر غم ہوگا تو یقیناً ظالموں کے لیے بھی دل جلے گا اور ظالموں کے لیے بھی بددعائیں نکلے گی دل سے، اور اللہ تعالیٰ ان کا شدید حساب لے اور اللہ تعالیٰ یزید اور یزیدی فکر رکھنے والے
اور اس منہج اور اموی منہج پہ، ظالمانہ منہج پہ چلنے والے، وہ سوچ رکھنے والے، ان کی تائید کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے اور شدید ترین عذاب دے۔ اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو مسائل روزہ میں شامل کر دے کر جو ہے روزے رکھانے اور روزہ نہیں رکھانے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں یہ بات اگرچہ کہ تھوڑا سا مضمون سے ہٹ رہی، لیکن میں ضروری سمجھ رہا ہوں یہ کہنا، جب امام حسین علیہ السلام کی محبت کی بات آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ روزے رکھنا چاہیے۔ ہاں دوسروں کو کھلائیے آپ، لیکن آپ بذات خود جو ہے ایصال ثواب کے لیے، ثواب ہدیہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کھلائیے اور خود روزہ رکھیے۔ جی پیاسے کے نام سے آپ بھی تھوڑا پیاسے رہیے، محرم کے دنوں میں روزے رکھیے، 10 کو رکھیے، 9 کو رکھیے، 8 کو رکھیے، 7 کو رکھیے، پہلی محرم سے رہ جائیے آپ کی محبت کا مسئلہ ہے، کوئی منع نہیں ہے جی، نہ کوئی فرض ہے، نہ یہ واجب ہے نہ یہ فرض ہے، لیکن اگر محبت ہے تو آپ روزے رکھیے، کثرت سے روزے رکھیے، ان کو یاد رکھیے، جی ان کو یاد رکھیے اور ان سے محبت کا اظہار کریے۔ اور جو حضرات یعنی اس میں خاص طور پر یہ جو شیعوں کا ایک طبقہ ہے، شیعوں میں بھی سب کے پاس نہیں ہے، لیکن ماتم سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن شیعوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس دن جو ہے ایسا خونی ماتم کرتے ہیں اور خون اپنا بہاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ میں ان سے بار بار اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو بھئی آپ کی فقہ آپ کے ساتھ ہم کو نہیں معلوم، ہم تو اہل سنت والجماعت ہے اور ہم کو اہل سنت والجماعت کا لٹریچر کافی ہے محبت اہل بیت کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لٹریچر ہے جی جس میں آپ کو ماتم کا آرڈر دیا جاتا، ماتم تو کرتے ہیں وہ لوگ سبھی کے پاس، لیکن بڑی تعداد ان کے پاس، یعنی ان کے بڑے فقہا سب منع کرے کہ اپنا خون نہیں نکالنا، لیکن اگر کوئی اپنا خون ہی بہانا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے نام سے خون ڈونیٹ کرو، خون ڈونیٹ کرو انسانیت کے لیے۔ آج کتنے بیماریاں پھیل رہے ہیں، کتنے لوگ کو خون کی ضرورت ہے، کینسر کتنا عام ہو چکا ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں، ہر جگہ خون کی ضرورت ہے۔ تو ایسے موقع پر جب محرم آ جائے تو میں آپ حضرات سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور سبھی سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام شیعیت اور سنیت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ عرب کا اور عجم کا میٹر نہیں ہے، یہ انسانیت اور شیطانیت کا مسئلہ ہے۔ امام حسین انسانیت کے نمائندہ ہے، انسانیت کے نام ہے، اور یزید جو ہے یہ شیطانیت کا نام ہے، وہ گروہ جو ہے وہ شیطانی گروہ تھا، اور وہ گروہ کا کام تھا انسانوں کو ختم کرنا، اور امام حسین کا کام تھا انسانیت کو بچانا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے نام سے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا خون کا عطیہ دیجیے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ خرچ کرے، جس کے پاس صحت ہے وہ روزہ رکھے، جو دے سکتا ہو وہ خون کا عطیہ دے۔ اگر 10 محرم کو آپ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، 9 کو خون دیجئے، 8 کو خون دیجئے، 11 کو خون دیجئے، آپ جی خون کا بلڈ ڈونیٹ کریے اور نیت کریے کہ یہ میں جو خدمت کر رہا ہوں یہ اتباع امام حسین میں کر رہا ہوں، امام حسین کی اقتداء میں کر رہا ہوں، اور امام حسین کو اس کا ثواب ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، انہی کے نام بس میں یہ خون اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ میرا نام ان کے گروہ میں لکھ دیا جائے، ان کے چاہنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ ایسا کوئی لاجیکل عمل اور ایسا عمل جس کو امام حسین بھی قبول فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ کر مسکرائے، اللہ تعالیٰ بھی کے پاس بھی مقبول ہو، اس طرح کا عمل کرنا یہ زیادہ لاجیکل رہتا ہے۔ بہرحال بات آ گئی، میں عرض کر دیا، تو رمضان کی فرضیت ختم ہو گئی۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے رمضان کے عاشورہ کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو ترک کر دے۔ اب عاشورہ کا روزہ چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہے اور روزہ رکھنے سے ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔